السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مسلم ٹیوٹر۔ ٹاپک نمبر 74، کیا ایک وتر پڑھنے سے گناہ ہوتا ہے؟ نماز وتر سے متعلق ہماری اس دوسری ویڈیو میں آپ سکرین پر نظر آنے والے تمام سوالوں کے جواب جانیں گے، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر بھی کر دیں۔ ایک بہن نے کویسچن کیا تھا کہ وتر کا طریقہ کیا ہے، کہیں پر ہم نے کوئی طریقہ دیکھا ہے، کہیں کوئی دیکھا ہے۔ دیکھیں فقہ حنفی کی روشنی میں جو احناف کے نزدیک احادیث صحیحہ سے کی دلائل کی روشنی میں وتر کا طریقہ ثابت ہے، وہ یہ ہے کہ انسان 3 رکعت وتر واجب کی نیت کرے گا ایک ساتھ، اور پھر پہلی اور دوسری رکعت کے اندر دونوں میں الحمد شریف کے بعد سورت ملائے گا، 2 کے بعد بیٹھے گا اور صرف التحیات پڑھ کے کھڑا ہو جائے گا، پھر تیسری میں الحمد شریف سورت اور اس کے بعد پھر تکبیر لگا کر دعائے قنوت پڑھے گا اور پھر اپنی نماز کو کمپلیٹ کرے گا۔ گویا کہ عند الاحناف دلائل شرعیہ کی اور صحیحہ کی روشنی میں وتر 3 رکعتیں ہیں جنہیں ایک سلام سے ادا کرنا ہے۔ حدیث میں 1 رکعت وتر نہیں ہے، حدیث میں جو آتا ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوتر بواحدۃ، نبی 1 رکعت وتر پڑھتے تھے، یہ ترجمہ ہم نے خود کیا ہے۔ پوری حدیث میں امام طحاوی نے حدیث کے الفاظ نقل کیے ہیں کہ اوتر بواحدۃ توتر لکم ما صلیتم، 1 رکعت کے ذریعے پچھلی نمازوں کو طاق بنا دو۔ ایون اور آڈ کا لفظ سنا ہوگا نا، ایون کہتے ہیں جو 2 پہ تقسیم ہو جائے، آڈ کہتے ہیں جو 2 پہ تقسیم نہ ہو، طاق عدد جسے کہا جاتا ہے اردو میں۔ تو جہاں بھی یوتر بواحدۃ کا لفظ ہے وہاں امام ابو حنیفہ کی رائے کے مطابق، اور یہ بڑی مضبوط رائے ہے، اس پر میں ایک پورا کلپ ریکارڈ کرواؤں گا انشاءاللہ، کہ یوتر بواحدۃ کے الفاظ آئے ہیں، وہاں مطلب یہ کہ 1 رکعت کے ذریعے پچھلی 2 رکعتوں کو وتر بنا دو، کیونکہ 2 رکعتیں ایون تھی، 1 کے ذریعے آپ نے کیا بنا دیا؟ آڈ۔ یہ جہاں بھی لکھا ہوتا ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 رکعت وتر پڑھتے تھے، تو آپ ان سے کہیں کہ یہ عربی سے اردو ترجمہ یہ تو تم نے خود کیا ہے، صحیح ہے نا، 1 رکعت وتر پڑھتے تھے۔ یوتر بواحدۃ کا مطلب 1 رکعت وتر بھی آتا ہے اور 1 رکعت کے ذریعے پچھلی نمازوں کو جفت بنانا بھی آتا ہے، دونوں آتے ہیں۔ تو احناف کا مستدل حضرت عائشہ کی حدیث ہے، وہ حدیث یہ ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوتر بثلاث، 3 رکعت کے ذریعے طاق بناتے تھے اپنی پچھلی نمازوں کو۔ تو اب اس میں بھی یہ امکان ہے کہ 3 رکعتیں پڑھتے تھے یا زیادہ، لیکن حضرت عائشہ نے جو اس کی تفصیل بیان کی اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ 3 رکعتیں ہوتی تھیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی پڑھتے تھے، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون اور تیسری میں قل هو اللہ، اور فرمایا بسلام، 1 سلام کے ساتھ، یعنی درمیان میں سلام بولو بھائی نہیں۔ اور حضرت عائشہ جتنا نبی کی نماز کو جانتی تھی اتنا کوئی اور نہیں جانتا تھا۔ رہا یہ مسئلہ کہ بتسلیمتین کے الفاظ بھی آتے ہیں حدیث میں کہ 2 سلاموں کے ساتھ، بھائی 2 دفعہ سلام ہے نا، 2 رکعت کے بعد بھی اور آخری رکعت کے بعد بھی، تو وہاں 2 سلام، یہ جو التحیات ہے نا اس کو بھی سلام سے تعبیر کیا گیا ہے، کیونکہ اس میں ہم السلام علیک ایھا النبی پڑھتے ہیں، تو 2 سلام کا مطلب وہاں 2 قعدے، نہیں آ رہی بات؟ تو وتر کے بارے میں بہت ساری مختلف روایتیں ہیں جن میں بڑا تعارض ہے آپس میں، ان تمام روایتوں کو اگر آپ تطبیق دیں تو وہ تطبیق میں جتنا بہتر طریقہ امام ابو حنیفہ نے اختیار کیا ہے، ہماری رائے میں اس سے بہتر طریقہ کسی اور نے اختیار نہیں کیا۔ لیکن اگر آپ اس طریقے سے متفق نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، اختلافی مسئلہ ہے، لیکن آپ اس طرح سے اپنا کلپ ریکارڈ کروائیں کہ لوگ حنفیوں کو بے وقوف سمجھنا شروع کر دیں، اور وہ یہ سمجھیں لوگ کہ ان بیچاروں کو تو بخاری کی یہ جو 1 رکعت والی حدیث ہے اس کا بھی نہیں پتا، تو یہ آپ کی بے وقوفی ہے، آپ کی جہالت ہے کہ آپ اتنے بڑے جاہل ہیں کہ آپ کو اپنی جہالت کا علم بھی نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے جاہل، ایک ہوتا ہے جہل مرکب۔ جہل مرکب اس جاہل کو کہتے ہیں جس کو یہی نہ پتا ہو کہ میں جاہل ہوں۔ تو آپ کو تمام ائمہ کے استدلال معلوم ہونے چاہیے کہ کس نے کس طریقے سے استدلال کیا، اس کے بعد آپ تبصرہ کریں کسی کے اوپر، بہت مشکل ہے سمجھانا، اس کے بعد آپ تبصرہ کریں کسی کے اوپر۔ تو ہاں بعض صحابہ سے ثابت ہے، تو ایسے تو ہمارا عمل بھی بعض صحابہ سے ثابت ہے، تو صحابہ میں مسئلہ اختلافی تھا۔ تو لوگ جو ہے نا مجتہدین سے بدگمان کرتے ہیں، ایک طرف کی روایت پیش کرتے ہیں، اور عوام تو اتنی جاہل ہے
کہ اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ ترجمہ بھی صحیح کر رہا ہے کہ نہیں. اور پھر ایسی عوام اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ محقق ہیں, ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے. یہ محقق ہے جس کو کم بخت کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ ترجمہ جو کر رہا ہے یہ بنتا بھی ہے کہ نہیں بنتا. ان دونوں عالموں نے ایک وتر پڑھنے کی سخت مخالفت کی ہے. کیا واقعی ایک وتر نہیں پڑھا جا سکتا یا پھر ایک وتر پڑھنے کی کوئی گنجائش نکلتی ہے؟ اس کا جواب ویڈیو میں باقی دو عالموں سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ایک رکعت کے تعلق صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز جو ہے دو رکعتیں کرتے تھے, اور جب جو ہے آپ نے فرمایا تمہیں صبح ہونے کا اندیشہ ہو تو اسے ایک رکعت کر لو. مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, کہا جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا رات کی نماز دو رکعتیں کر کے ہے, مطلب دو کر کے پڑھنا چاہیے. پھر آپ نے فرمایا جب تمہیں صبح ہونے کا ڈر ہو تو کیا کرو, پھر ایک رکعت ادا کر لو. تو اس سے پتہ چلا ایک رکعت بھی وطر پڑھی جا سکتی ہے. اسی طرح ابو داؤد, سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر ہر مسلمان کا حق کہا, مطلب ثابت ہے, کرنا چاہیے. جو شخص 5 رکعتیں پڑھنا چاہے وہ 5 پڑھ لے, جو شخص 3 پڑھنا چاہے پسند کر 3 پڑھ لے, اور پھر جو صرف ایک ہی وطر پڑھنا چاہے تو وہ ایک ہی پڑھے. اس حدیث میں کتنے لفظ آگے؟ 5 پڑھنا چاہے 5 پڑھے, 3 پڑھنا چاہے 3 پڑھے, ایک ہی پڑھنا چاہے تو ایک ہی پڑھے. تو 5 کے لفظ حدیث میں آ گئے, 3 کے لفظ حدیث میں آ گئے, اور ایک کی لفظی حدیث میں آ گئے. تو ایک رکعت بھی وطر پڑھی جا سکتی ہے. اسی طرح بہت سارے صحابہ کا عمل تھا جس میں سے ایک معروف ہے, جیسا کہ جو ہے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ, یہ جو ہے ایک رکعت ہی ہمیشہ پڑھا کرتے تھے. وہ ہے نماز وطر ایک رکعت پڑھنا, لیکن 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 صرف جواز کی حد تک ہے. اور یہ بڑا ناانصافی کرتے ہیں خصوصاً سلفی. وہ بخاری مسلم سے حدیثیں پیش کرتے ہیں کہ جی 2 رکعت اور آخرت میں ایک وطر پڑھ کے پوری طاق ہو گئی تو وطر تو ایک ہی ہوا. اور بھائی وہ 2 رکعت وطر میں شامل ہوتا ہے. اب 3 وطر ہے, جب آپ 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر کے 1 رکعت ساتھ ملائیں گے تو اس 1 رکعت کو وطر نہیں کہیں گے آپ, وہ پورے 3 وطر بنیں گے. اسی طریقے سے 7 وطر جب پڑھیں گے 2 کر کے, تو وہ ایک اس پوری کے لیے پڑھا جا رہا ہے, نہ کہ یہ ایک ہی پڑھا جا رہا ہے. صرف ایک پڑھنا, اکیلا ایک پڑھنا, یہ کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے. جواز ضرور ہے لیکن پسندیدہ عمل نہیں ہے. اور اس کے ثبوت میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ صحیح بخاری میں 2 حدیثیں بڑی اہم ہیں اس حوالے سے. ایک تو یہ حنفیوں کی بھی بےمانی ہے جو یہ کہتے ہیں ایک نہیں پڑھی جا سکتی, وہ دوسری ایکسٹریم پہ ہیں. سلفی پھر دوسری ایکسٹریم کے اوپر وہ کہتے ہیں جی جب ایک پڑھنے ہی ایک ہوتی ہے, وہ ایک اس لیے پڑھی جاتی ہے 2 کو 3 کر دے, 4 کو 5 کر دے, 6 کو 7 کر دے. وہ ایک جو پڑھا جا رہا ہوتا ہے وہ پچھلے اس کے ساتھ سپورٹنگ ہوتا ہے, نہ کہ ایبسولوٹلی ایک پڑھا جا رہا ہوتا ہے. اور ایک پڑھنا اتنا خطرناک عمل ہے کہ میں آپ کو یہ بخاری سے حدیث بتاتا ہوں. خطرناک اس حوالے سے کہ جائز ضرور ہے لیکن پسندیدہ نہیں ہے. یہ سن لیں آپ حدیث بخاری میں 3764 اور 3765 کہ لوگوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکایت کی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف 1 رکعت وطر ہی پڑھتے ہیں. یہ شکایت کی گئی ابن عباس کو. تو انہوں نے فرمایا کہ معاویہ کو چھوڑ دو, وہ خود فقیہ اور سمجھدار ہیں, انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی ہے, یعنی ان سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ صحابی ہیں. اگر وہ یہ کر رہے ہیں عمل, اس کو جائز سمجھتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, 1 رکعت بھی پڑھی جا سکتی ہے. لیکن دیکھیں اس کو معیوب کتنا سمجھا صحابہ نے, شکایت کی کہ یہ دیکھیں حضرت معاویہ, یعنی اس کا مطلب کوئی اور پڑھتا ہی نہیں تھا ایک وطر. اور ویسے میں نے جب سے یہ حدیث پڑھی ہے نا, اس کے بعد میں نے پھر کبھی کبھار پہلے میں 1 وطر پڑھتا تھا, ہوں میں کدے بھی نہیں ہو گیا, کدے ایک ہی وطر نہیں پڑھا. میں کہا ہوں تو میں پڑھ نہیں 1 وطر, کیونکہ معیوب سمجھا جاتا تھا نا. دوسری حدیث صحیح بخاری میں 993 نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کی نماز 2 رکعت ہے, جب صبح کا اندیشہ ہو تو 1 رکعت ساتھ ملا کر اس پوری کو وطر کر لو. اب اس میں 1 رکعت کا جواز موجود ہے, لیکن وہ پوری کو وطر کرنے کے لیے, نہ کہ صرف پڑھو ایک. یہ نہیں اس کا مطلب, اس کا مطلب 2 اینڈ پہ ایک. ابھی بڑی ڈنڈی مارنا ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے جی اس سے تو ایک ہی ثابت ہو رہا ہے, نہیں. حتیٰ کہ الموطا امام مالک میں امام مالک رحمہ اللہ نے وطر والے چیپٹر میں روایت لی ہے کہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز 5 رکعت ہی پڑھا کرتے تھے, 4 پڑھتے تھے وہ فرض اور 1 وطر. اور پھر امام مالک نے لکھا کہ ہم سعد ابن ابی وقاص کے ساتھ اس مسئلے میں ایگری نہیں کرتے, کیونکہ ہم نے تو یہی پایا ہے کہ صحابہ کرام تابعین کو 3 رکعت پہ ہی پایا, یہ 1 وطر کو ہم امام مالک 1 وطر پڑھنے کو جائز ہی نہیں سمجھتے. یعنی میرے پہ فتویٰ نہیں لگانا آپ نے, ہم تو جائز سمجھتے ہیں. اور ہمارے نزدیک دلیل وہ مرفوع حدیث ہے جو میں یہاں پر بیان کر دوں, وہ مضبوط دلیل ہے.
सुनन नबी दाऊद में 1422, सुनन निसाई में 1711 से 1714, सुनन इब्न माजा में 1190 और मिशकात में भी मौजूद है 1265 और अल मुस्तदरक अल हाकिम में भी मौजूद है। इमाम ज़ाहबी ने भी मुवाफ़क़त की है। सैयदुना अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल वित्रु हक्कुन अला कुल्ली मुस्लिम, वित्र अल्लाह ताला का हक है हर मुसलमान पर। जिसकी मर्जी है 5 पढ़ने की वो 5 पढ़ ले, जिसकी 3 की है वो 3 पढ़ ले, जिसकी कोई बहुत ही बेचारा सुस्त है 1 पढ़नी है, ये मेरे अल्फाज हैं, जो सुस्त है तो वो 1 ही पढ़ ले, लेकिन पढ़े जरूर, ये अल्लाह ताला का हक है। अब इसमें इमाम हनीफा के उस मौकिफ की तायद होती है कि ये कोई आम सुन्नत नहीं है, और ये 12 सुन्नत मौकिदा जितनी भी नहीं उससे भी ज्यादा ताकीदी है, क्योंकि इसकी कज़ा भी है और सफर में भी पढ़े हैं, जो मैं पहले हवाला अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से दे चुका हूं। तो ये मजबूत दलील है। तो अब हमने ये जो 4 कैटेगरीज डिस्कस की हैं, ये हो गए 4 मेजर कैटेगरीज, और अब हर एक में 2 तरीके हैं दुआए कुनूत पढ़ने के। उसकी वजह से ये 8 तरीके फिर बन जाएंगे, और वो इस तरीके से कि हर वितर की आखिरी रकत में दुआए कुनूत पढ़ी जाएगी, और उसके 2 तरीके होंगे। या तो आप किरात करने के बाद, रुकू में जाने से पहले, किरात करने के फौरन बाद साथ ही दुआए कुनूत पढ़ लें, यानी सूरतुल फातिहा पढ़ी, उसके बाद सूरह इखलास या कोई और सूरत पढ़ी, उसके साथ ही आप पढ़ लें दुआए कुनूत। ये एक तरीका हो गया। और दूसरा ये है कि आप किरात करने के बाद रफुल यदैन करें, अल्लाहु अकबर कहें, दोबारा से हाथ बांध लें और फिर दुआए कुनूत पढ़ें, और उसके बाद दोबारा अल्लाहु अकबर कहकर रुकू के लिए, रुकू वाला अल्लाहु अकबर फिर ज़ाहिर लादा से होगा। ये रफुल यदैन हुआ है, ये हुआ है दुआए कुनूत से पहले वाला, और दूसरा रुकू से पहले वाला, जिस तरह के हमारे हनफी भाई करते हैं। हनफी अगर दरमियान वाला तशहुद छोड़ दें तो उनका वित्र बिल्कुल सही है। तो ये 2 तरीके हो गए, हर वितर की आखिरी रकत में ये 2 तरीके होंगे। तो 4 कैटेगरीज मल्टीप्लाई बाई 2, ये 8 तरीके इस हवाले से बन जाएंगे। नमाज वितर के टॉपिक को मजीद समझने के लिए हमारी इससे पिछली वीडियो जरूर देखें, और इसके साथ साथ इस वीडियो में कही जाने वाली तमाम बातों में से आप और उस बात से इख्तिलाफ राय कर सकते हैं जो कुरान और सुन्नत से टकराती हो। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें, और हमारे चैनल मुस्लिम ट्यूटर को फॉलो या सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। अल्लाह ताला आप पर अपनी रहमत फरमाए।